حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید ہیں اور امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ 12 امام حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، امام زین العابدین، ان کا بیٹا امام محمد باقر، ان کا بیٹا امام محمد جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت علی رضا، علی رضا کے بیٹے حضرت محمد تقی، محمد تقی کے بیٹے حضرت علی نقی، علی نقی کے بیٹے حضرت حسن عسکری، اور ان کے بیٹے ہوں گے امام مہدی۔ 12 امام ہم بھی مانتے ہیں ان کو، 12 لیکن ہمارے نزدیک وہ امام طریقت ہیں، امام شریعت نہیں ہیں۔ امام شریعت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، شریعت کے امام یہ ہیں، وہ روحانیت کے امام ہیں۔ یہ 12 ہم مانتے ہیں امام ہیں وہ، لیکن وہ طریقت اور روحانیت کے امام ہیں، اور جو شریعت کے امام ہیں یہ ہیں۔ ہاں فقہ جعفری والوں کو نہیں، امام جعفر صادق بھی ہیں، لیکن یہ من گڑت بات ہے، وہ شریعت کے اقوال ان کے جو لکھے گئے ہیں ان کے وہ بات نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے علماء جانتے ہیں، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 فقہ، 4 امامہ کو اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، 4 طریقت کے سلسلے اس پر امت کا اجماع ہے، لہذا ان 4 سے جو نکلے گا اس پر اجماع نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگ تو سختی کرتے ہیں، من شذ فی النار، کہتے ہیں کہ یہ جماعتیں ہیں، یعنی اجماع ہوتا ہے جماعت کا، اور حضور نے فرمایا جو جماعت سے نکلے گا وہ جہنمی ہوگا، لہذا نقشبندی ہونا چاہیے، چشتی ہونا چاہیے، سہروردی ہونا چاہیے، قادری ہونا چاہیے، یا اسی طرح حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہونا چاہیے۔ تو یہ امام روحانیت کے امام ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، صوفیاء نے ذکر کیا، حضرت مجدد الثانی نے مکتوبہ شریف میں ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ روحانیت کا فیض حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین کے ذریعے جو پہنچا، ان ائمہ کے ذریعے ہوتے 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 آخر تک پہنچا، اور آخری غوث حضور غوث پاک ہیں، شیخ عبد القادر گیلانی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ غوث وہ شخص ہوتا ہے جو روحانی طور پر اس دنیا کا بہت بڑا قطب ہوتا ہے۔ دنیا جیسے چکی ایک کلی کے اوپر گھومتی ہے، اس غوث کے اوپر ساری دنیا گھومتی ہے، اس کو کہتے ہیں قطب مدار۔ تو یہ سارے ائمہ قطب مدار تھے، غوثیت منتقل ہوتے 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 اعلیٰ حضرت نے لکھا آخر کار غوثیت حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی پر رکی، ان پر رکی۔ اور غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی کا رتبہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن وہ بھی مقلد ہے امام احمد بن حنبل کے فقہ میں، یعنی شریعت کا جو امام ہوتا ہے طریقت کے امام کو اس کی اقتداء کرنی ہوتی ہے، الگ نہیں چل سکتا۔ پہلے وہ حنفی تھے، غوث پاک حنفی تھے، خواب میں دیکھا تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا شیخ عبد القادر امام اعظم و ابو حنیفہ کے تو بہت مقلد ہیں، دنیا بھری ہوئی ہے، 1200 سال تک حنفی فقہ رائج رہی، تمام سلاطین ریاستوں کے اندر جو قانون تھا وہ حنفی فقہ تھی 1200 سال تک۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ان کے تو کافی لوگ مقلد ہیں، لیکن آپ مہربانی کریں حنبلی بن جائیں تاکہ آپ کے ماننے والے پھر حنبلی ہو جائیں، میرے چاہنے والوں کی اور ماننے والوں کی بھی تعداد بڑھ جائے۔
لیکن اس سے چارہ نہیں تھا. جتنے ولی گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ، جتنے بزرگ گزرے سب ائمہ شریعت کے مقلد تھے، اور ائمہ شریعت مرید تھے ائمہ طریقت کے. وہ شریعت کا درس لیتے تھے اور شریعت والے ان سے طریقت کا درس اور روحانیت لیتے تھے. یہ فرق ہے. اب جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ائمہ ہیں اثنا عشرہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کا ایک غلط عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، انبیاء کی طرح معصوم ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ مامور من اللہ ہوتے ہیں، وہ کسی کے مقلد نہیں ہوتے، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے حکم لیتے ہیں. ان کا تقرر کون کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے اللہ؟ کہتا ہے کہ ایک فوت ہونے والا، جیسے امام جعفر صادق فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد وقت کا امام موسیٰ کاظم ہوگا. اس طرح وہ کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں امام موسیٰ کاظم جو ہمارے روحانی شیخ ہیں، حجت مجدد صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے فیض پہنچا حسن عصری تک، حضور غوث اعظم تک. تو ان کے متعلق کسی مولوی نے سوشل میڈیا پر بکواس کی ہے. اس نے پتہ نہیں کیا کہا ہے، میں نے وہ کلپ نہیں سنا. کچھ تھا اہل حدیث غالباً. اس نے جو ہے نا حضرت امام موسیٰ کاظم کے خلاف بہت بری باتیں کی ہیں. تو سوشل میڈیا پر پھر لوگوں نے شور مچایا. مجھے بھی حکم آیا، ایک وسیم صاحب ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے کہا کہ مہربانی کریں آپ کچھ ان کے متعلق بھی کہیں. میں نے کہا فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا. حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے میں نے کہا وہ امام ہیں ہمارے، 12 اماموں سے ایک امام ہے، چھٹے امام ہیں غالباً. آپ نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا. عباسی بادشاہ تھے اس وقت، منصور، ہادی، مہدی، ہارون رشید. آپ پر بڑے ظلم ہوئے. آخری جو حاکم تھا ہارون رشید، یہ مدینے میں گیا، بادشاہ تھا، وہ دنیا ساتھ تھی. جب گنبد خضرا پر حاضری دی ہارون رشید نے تو اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ رسول اللہ کا ہے، یا ابن عم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابن عم یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو اے میرے چچا کے بیٹے یا رسول اللہ. کیونکہ ہارون رشید حضرت عباس کی اولاد سے، حضرت عباس بھائی ہے حضرت عبداللہ کا، تو حضرت عبداللہ ہارون رشید کے چچا بن گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے بیٹے ہو گئے. تو اس نے سلام پیش کیا ہارون رشید نے، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پہلے کہا یا بعد میں کہا آگے، یا ابن عم اے میرے چچا کے بیٹے یا رسول اللہ آپ کے اوپر صلاۃ و سلام ہو. چچا کے بیٹے. ساتھ ہی مدینے میں رہتے تھے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ ساتھی تھے. اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ آبتی، یا پہلے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ آبتی یا رسول اللہ، کیونکہ امام حسین سیدہ فاطمہ کے بیٹے، اور سیدہ فاطمہ حضور کی بیٹی اور بیٹا، بلکہ حضور نے فرمایا میری بیٹی بھی بیٹا ہے. تو بیٹے کی اولاد بھی بیٹا ہوتی ہے، تو حضور باپ ہو گئے نا، دادا اور باپ ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو حضرت امام موسیٰ کاظم نے کہا الصلاۃ والسلام علیکم یا آبتی یا رسول اللہ، اے میرے ابو یا اللہ کے رسول. ابھی آباتی بھی ہوتا ہے اس کے لیے، دونوں لفظ آتے ہیں، آباتی، یہ سارے استعمال ہوتے ہیں لفظ.
ابھی بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ. اب جب امام موسیٰ کاظم نے یہ لفظ کہے تو ہارون رشید کو ہضم نہ ہو سکے. اس نے کہا اچھا تمہارے باپ ہے رسول اللہ اور ہمارے چاچا ہیں, بس اس سے غصہ ہو گیا, حسد ہو گیا. اتنی غلطی تھی. ہارون رشید واپس چلا آیا بغداد, کہا کہ اس کو بیڑیاں میں لگا کے زنجیروں میں باندھ کر کے